رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج 2 فروری 2020 ہے۔ اصول علوم شرعیہ کورس کے نام سے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں ہم نے اصول فقہ، اصول حدیث اور علم المنطق کا انتخاب کیا ہے۔ ابھی ہمارا اصول فقہ کے لیکچر چل رہے ہیں۔ اصول فقہ میں ہم نے پہلے لیکچر میں جو مقدمات کی وضاحت ہے اس کو پڑھا ہے، اصول فقہ کے دوسرے لیکچر میں ہم نے مصادر کو پڑھا، اور تیسرے لیکچر میں ہم نے جمہور کی جو احناف یعنی غیر احناف جو تقسیم کرتے ہیں دلالت کی، اس کی مفصل وضاحت ہے مع الامثلہ یعنی اگزامپل کے ساتھ۔ اس لیکچر میں ہم بعون اللہ تعالی احناف کے ہاں جو دلالت کی اقسام ہے اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اصول فقہ کے 2 حصے ہیں، ادلہ نقلیہ، ادلہ عقلیہ۔ علم الدلالہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے علم الدلالہ کو سمجھ لیا، طرق الدلالہ کو احناف اور غیر احناف کے ہاں، تو آپ نے اصول فقہ جو آدھی ہے اس کو مکمل کر لیا، یعنی ادلہ نقلیہ کو سمجھ لیا ہے۔ اس کے بعد صرف ادلہ عقلیہ کی بحث رہ جاتی ہے۔ اس میں کیا آتا ہے؟ صرف قیاس، کہ قیاس کی تعریف کیا ہے، مسالک علہ کیا ہیں، قواعد علہ کیا ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے۔ تو احناف کے ہم تقسیم کرتے ہیں۔ احناف اور غیر احناف کی تقسیم میں فرق یہ ہے کہ احناف کے ہاں تعریف منطقی ہے۔ منطقی سے مراد یعنی ان کی تعریف کا اعلیٰ طریقہ ہے، احسن طریقہ ہے تقسیم کرنے کا احناف کا۔ اس کے خود بھی معترف غیر احناف ہیں کہ احناف کی جو تقسیم ہے دلالت کے اعتبار سے جو 4 ہیں وہ بالکل ایسی ہے کہ آپ منطقی طور پہ وہی بنتی ہیں اور ذہن میں راسخ ہو جاتی ہیں۔ احناف جب دلالت کی تقسیم کرتے ہیں، ایک لفظ لکھتے ہیں باعتبار النظم۔ کتب احناف میں لفظ آتا ہے النظم۔ نظم یہاں سے کیا معنی ہے؟ قرآن کریم یا نصوص، قرآن حدیث۔ نظم لفظ کی جگہ نظم کیوں بولا؟ ادباً، کہ لفظ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ الرمی، پھینکنا۔ اس لیے احناف قرآن کے اوپر لفظ کا اطلاق نہیں کر رہے، ادباً۔ نظم کا معنی کیا ہے؟ جوہر کو جوڑنا، سلسلے کو، اس لیے وہ نظم بولتے ہیں۔ تو یہ تقسیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں باعتبار النظم یا اقسام النظم، اقسام النظم باعتبار المعنی، یعنی الفاظ کی اقسام معنی کے اعتبار سے۔ یعنی نظم جو ہے الفاظ کی اقسام معنی کے اعتبار سے۔ یہ مین جو ہے کتنی رکھتے ہیں؟ 4۔ پہلی کیا ہے؟ باعتبار الوضعی، دوسری کیا ہے؟ باعتبار الاستعمالی، تیسری کیا ہے؟ باعتبار الظہور والخفا، یعنی ظاہر اور خفی دلالت کے اعتبار سے۔ آخری کیا ہے؟ باعتبار قوت الدلالہ یا کیفیت الدلالہ۔ باعتبار الاستعمال، باعتبار الظہور والخفا میں اختلاف ہے کہ مقدم کون سی ہے، اس کو ہم وضاحت نہیں کرتے۔ صدر الشریعہ علامہ چوتھی قسم ہے اعتبار کیفیت الدلالہ، باعتبار کیفیت الدلالہ، اس کو قوت الدلالہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ امام بزدوی نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ باعتبار لفظ وجوہ بولتے ہیں، صحیح، باعتبار وجوہ النظم صیغۃ و لغۃ، صحیح، باعتبار وجوہ البیان، باعتبار وجوہ البیان و جریان الاستفادہ، باعتبار الوقوف علی المعنی۔ یعنی یہ امام بزدوی ان کو یہ نام دیتے ہیں، آپ صرف یہ یاد رکھیں تاکہ آپ امام بزدوی اصول بزدوی پڑھیں تو آپ کو یہ نام معروف ہوں کہ یہ نام امام بزدوی اس طرح دیتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ پھر امام بزدوی نے وہاں پہ شرح بھی ساتھ کی ہے کہ یہ اس کا وہاں پہ جب امام بزدوی وہ بیان کرتے ہیں باعتبار النظم صیغۃ و لغۃ، اس کے نیچے جو آپ اقسام پڑھیں گے تو آپ اقسام سے پہچان جائیں گے۔ الوضع، یہ وضع کا معنی کیا ہوتا ہے؟
نہیں، جعل الشیء بإیذاء الشیء، ایذا کا معنی کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک شے لی تو دوسری خود بخود سمجھ میں آ گئی. ہم وضع کیوں کہتے ہیں کہ لغت نے یہ لفظ وضع کیا ہے، جیسے آپ وہ لفظ سنیں گے تو معنی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے جب آپ خاص عام کی تعریف پڑھیں گے تو کیا بولتے ہیں؟ وودیہ. مشترک کی بولیں گے وودیہ. کلیئر؟ خاص کی تعریف میں وودیہ. تو وودیہ کا معنی کیا ہے؟ جعل اللفظ بإیذاء المعنی. اس کی 4 قسمیں ہیں. پہلی العام، دوسری الخاص، تیسری المشترک، چوتھی المؤول. اگر لغت میں لفظ وضع کیا گیا ہے استغراق کے لیے، یعنی کثیر افراد کے لیے، غیر محصور کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام. جیسے لفظ ناس. ناس کیا ہے؟ وضع لافراد کثیرہ، یعنی ناس ہے تو جب آپ نے ناس بولا تو اس کے نیچے کئی افراد آ گئے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام. خاص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عکس، لمعنی واحد، یعنی ایک معنی کے لیے وضع کیا ہے. ایک معنی کے لیے وضع کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاص. مثلا آپ نے لفظ بولا 3، ثلاثہ، تو تین ہی کے لیے وضع کیا ہے. 3 کے علاوہ تو کوئی اور افراد نہیں ہے، صرف 3 آئے گا تو 3 کیا ہے؟ خاص ہے. صحیح. مشترک کیا ہے؟ ایک سے زائد معنی ہے اور وضع بھی ایک سے زائد ہے. بات سمجھیے گا، ایک سے زائد معنی ہے اور وضع بھی ایک سے زائد ہے. کیا معنی؟ عام اور خاص میں وضع ایک ہے. وضع ایک سے مراد کیا ہے؟ یہ قلم ہے. صحیح. ایک لفظ ہے، صحیح، ایک ہی وضع ہے، یعنی اس قلم جو لفظ ہے، لفظ قلم، اسی کے لیے وضع کیا گیا. 2 مکان نہیں ہیں، 2 چیزیں الگ نہیں ہیں. لیکن مشترک کیا ہے؟ ایک لفظ ہے، اس کے لیے بھی ہے، اس کے لیے بھی ہے. 2 چیزیں جدا جدا، ایک تو نہیں ہے نا، جدا جدا ہیں. یہ ہیں اوضاع متعددہ، یعنی 2 الگ الگ چیزوں کے لیے وضع کیا گیا ہے، ایک سے زائد معنی. مثلا عین. عین کو کیا کہتے ہیں؟ آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور ایک مثال ہے چشمے کو بھی کہتے ہیں، اور جاسوس کو بھی. چشمہ الگ چیز ہے، صحیح. آنکھ الگ چیز ہے، صرف آنکھ کے لیے تو نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح ہے کہ آنکھ کے لیے لیکن آنکھ کے نیچے کثیر آنکھیں، ایسا بھی نہیں. ایک سے زائد معنی ہے، وضع بھی ایک سے زائد ہے. یہ معنی یعنی ایک سے زائد چیزوں کا نام ہونا. صرف ایک سے زائد چیزیں نہیں، یعنی ایک سے زائد معنی نہیں، صرف افراد نہیں، زائد چیزیں، یعنی الگ الگ چیزیں ہوں. تھوڑا سا عام اور خاص میں وضع بھی ایک ہوتی ہے، اور ابھی صرف تعریف الگ الگ، پھر بعد میں فرق بیان کرتے ہیں. مشترک میں کیا ہے؟ ایک سے زائد معنی ہے، وضع مختلف ہیں. جیسے ہم نے کہا ثلاثہ قروء. لفظ قروء، حیض الگ چیز ہے اور طہر الگ چیز ہے. وضع بھی مختلف ہے اور معنی بھی مختلف ہے. مؤول کیا ہوتا ہے؟ یہ مشترک ہی ہوتا ہے، لیکن مؤول میں دلیل ہوتی ہے کہ یہ معنی لیا جائے گا. یعنی وہاں پہ کوئی لفظ ہوگا، وہ بتائے گا کہ آپ کو 2 سے زائد معنی بنتے ہیں اس کے، لیکن دلیل یہ ہے، یہاں پہ یہ معنی ہے اس کا. جیسے ہم نے اس میں مثال دی تھی کہ خارجی دلیل سے اس چیز کو مستنبط کیا. کلیئر. اب فرق کیا ہے؟ عام خاص، یہ ہے تعریف جو ہم نے پہلے پڑھی. فرق کیا ہے؟ عام میں ہم نے کیا کہا؟
عام اور خاص میں اتفاق کیا ہے؟ وضع ایک ہوگی، وجہ ایک ہوتی ہے، معنی ایک ہوگا، ٹھیک ہے، معنی ایک ہوگا، عام اور خاص میں فرق کہاں پہ آتا ہے کہ عام میں افراد کثیر غیر محصور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خاص میں افراد محدود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، افراد. محدود، اس لیے اصول فقہ کی کتابوں میں کیا بولتے ہیں؟ علی وجہ الانفراد. ٹھیک ہے، علی وجہ الانفراد کا مطلب کیا ہے؟ سنگل. ٹھیک، سنگل یہاں پہ انفراد کا معنی لمٹ کے معنی، یعنی اس کی حد ہو. مثلا لفظ آپ نے بولا 100، افراد کثیر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں، لیکن عام نہیں ہے. کیوں؟ کہ لیمٹ ہے، محدود چیز ہے. اس لیے جو 100 کا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ خاص ہے. فرق کیا ایک ہی چیز میں ہے کہ عام میں افراد بہت ہوتے ہیں، خاص میں افراد محدود ہوتی محدود ہوتے ہیں. یعنی عام میں استغراق ہے، خاص میں استغراق نہیں ہے، نہیں ہے. بنیادی ابھی یہ فرق یاد رکھیں. مشترک، عام اور خاص میں کیا فرق ہے؟ یعنی اگر خانہ عام اور خاص ایک طرف رکھیں اور مشترک ایک طرف دوسری طرف، تو ہم کہیں گے فرق یہ ہے. پہلا فرق، مشترک میں ایک سے زائد معنی ہے، ٹھیک ہے، مشترک میں ایک سے زائد معنی عام اور خاص میں ایک ہی معنی ہے. دوسرا فرق کیا ہے؟ مشترک میں وضع مختلف ہے، عام اور خاص میں وضع ایک ہے. ٹھیک. تیسرا فرق، خاص میں شمول نہیں ہے نا، ہم نے کہا محدود ہے، استغراق نہیں. استغراق کس میں آتا ہے؟ مشترک میں اور عام میں. یعنی عام فرق اور تعریف میں فرق ہوتا ہے. تعریف آپ صرف قیود احترازیہ یہ بیان کرنے کے لیے، فرق کیا ہوتا ہے؟ ممیز کرنے کے لیے، یعنی اس کے دیگر معایر اور ضوابط بیان کریں. یہ ہے مشترک. اس میں بھی کیا ہے؟ عموم. اس میں بھی کیا ہے؟ عموم. فرق کیا ہے؟ یہ عموم بدلی ہے، یہ کیا ہے؟ شمولی. کیا معنی؟ بدلی کا مطلب کیا؟ اگر آپ نے ایک چیز لی تو دوسری خود بخود ساکت ہو گئی، ہے یا نہیں؟ قرو، لفظ قرو، قرو عموم ہے یا نہیں ہے؟ یعنی حیض کے لیے بھی ہے اور لیکن عموم کیا ہے؟ بدلی. کہ اگر آپ حیض لیں گے تو طہر نہیں، یا دونوں میں سے. آپ کہتے ہیں نا یار بدل کیا ہے، یعنی میں اگر آپ کو ایک چیز دیتا ہوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ کلیئر. بدلی کیا ہے کہ اگر آپ نے حیض لیا تو طہر مراد، طہر لیا تو حیض مراد. شمولی میں کیا ہے؟ سب لینے آپ نے. بس آپ نے بولا انسان، کیا ہے؟ یہ جو انسان ہے جس کے اندر بھی انسانیت ہوگی وہ سب مراد ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ زید کے ساتھ معاملہ کریں شرعی اور عمر کے ساتھ آپ کا معاملہ ساکت ہو گیا، نہیں، کیونکہ بدلی نہیں ہے. جو معاملہ زید کے ساتھ کرنا ہے وہی قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس وقولوا للناس حسنا، کہ لوگوں سے اچھی بات کرو. قولوا للناس حسنا. یہ دیکھیں ناس کیا ہے؟ عموم. اگر ہم کہیں عموم شمولی نہیں بدلی تو مطلب اگر میرے ساتھ آپ نے اچھا کلام کیا ہے، آپ نے شرعی حکم پورا کر دیا ہے. اب آپ چاہے علاء الدین بھائی، انور بھائی، سعد بھائی یا دیگر کے ساتھ آپ چاہے جیسے مرضی برا کلام کرتے رہیں، شرعی پر آپ کے اوپر شریعت کی پکڑ نہیں. یہ ہے بدلی. لیکن یہاں پہ ہم نے کہا کہ الناس عموم ہے. عموم کا مطلب کیا ہے؟ جو بات آپ نے میرے ساتھ کرنی وہی ان کے سب کے ساتھ کرنی. اس کو کہتے ہیں عموم میں بدلی اور عموم میں شمولی. مشترک اور معول میں کیا فرق ہے؟ معنی ایک سے زائد ہے، وضع کیا ہے؟ مختلف ہے. وہی مشترک ہی ہے معول، لیکن فرق صرف ایک پوائنٹ ہے کہ مشترک میں قرینہ راجع نہیں ہوتا، معول میں قرینہ راجع ہوتا ہے. یعنی ہم نے کہا ثلاثۃ قرو، یہ جو لفظ قرو ہے مشترک ہے. اگر اس کے اوپر دلیل قائم ہو جائے کہ نہیں حیض نہیں طہر مراد ہے تو یہ معول ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ معول. اگر دونوں احتمال موجود ہیں حیض تو یہ مشترک ہے. مشترک کا حکم کیا؟ اس پہ عمل نہیں ہوتا. مشترک پہ عمل نہیں ہوتا، غور و فکر ہوتی ہے جب تک وہ مشترک معول نہ بن جائے.
مؤول بنے گا تو عمل ہوگا، یعنی آپ دو میں سے ایک معنی کو ترجیح دیں گے تبھی عمل کریں گے، دونوں کو ایک ساتھ عمل نہیں کر سکتے احناف کے یہاں کوئی ڈاؤٹ ہو اس میں؟ عام کی کتنی قسمیں ہیں؟ بڑا اہم لیکچر ہے. عام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. کتنی ہیں؟ 3. یا عام ہے اور عام ہی مراد لیا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یا عام ہے لیکن خصوص مراد ہے. ہاں جی، اس کو وضاحت سے بیان کر کے تحریر کے ساتھ نہ بیان کر دیا جائے، اگر آپ اس کو مزید اسی نقشے کو آگے چلاتے جائیں تعریفات کے ساتھ. چلیں صحیح ہے. یہاں کلیئر ہو گیا، یہ ایک یاد رکھیں، بعد میں پھر آپ اس کو کر لیتے ہیں. کیونکہ یہ ڈیٹیل جا رہی ہے تو پھر وہ جامع اقسام کے بعد ذیلی اقسام آ رہی ہیں. ہاں جی، عام، خاص، مشترک اور مؤول کس اعتبار سے ہے؟ بے اعتباری الوضع، یعنی لوگوں نے لفظ یا تو عام وضع کیا ہے یا خاص وضع کیا ہے یا کیا ہے، مشترک ہے یا مؤول. بے اعتبار الاستعمال کیا ہے؟ حقیقہ، مجاز، صریح، کنایہ. حقیقہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو آپ کو لفظ وضع کیے ہوئے مل گئے ہیں، لفظ وضع کیے ہوئے جو آپ کو ملے ہیں، یا تو اسی معنی میں استعمال کر رہے ہیں جس کے لیے وضع کیا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقہ. یا آپ اس معنی میں استعمال نہیں کر رہے جس کے لیے وضع کیا، بلکہ فی غیر ما وضع لہ، یعنی ایسے معنی کے لیے استعمال کریں جس کے لیے وہ وضع نہیں کیا. مثلا آپ کہیں جی اسد کو آپ استعمال کریں شجاعت کے معنی میں، تو یہ کیا ہے؟ مجاز. صریح اور کنایہ، یہ وہ صریح اور کنایہ نہیں ہیں جو علم بلاغہ میں استعمال ہوتے ہیں. دقیق فرق یاد رکھیں. یہاں پہ صریح اور کنایہ سے معنی کیا ہے کہ معروف معنی کیا ہے. معروف معنی، یہ معروف معنی کبھی کنایہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی صریح یعنی کبھی مجاز بھی ہو سکتا ہے اور کبھی حقیقی بھی ہو سکتا ہے. اگر معنی معروف ہے تو کیا ہے؟ صریح. اگر معنی معروف ہے تو کیا ہے؟ اور اگر معنی معروف نہیں تو کنایہ. اب یہ جو صریح ہے، صریح کبھی حقیقی بھی ہو سکتا ہے کبھی مجازی، کنایہ کبھی حقیقی بھی ہو سکتا ہے کبھی. مثلا آپ ایک آسان مثال سے سمجھیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بعض علاقوں میں مفتی بعض اوقات فتویٰ یہ دیتے ہیں، مفتی بعض اوقات کیا فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کسی نے سرگودے میں طلاق دی ہے، ایک لفظ بولا ہے، وہی لفظ وہ لاہور میں بول رہا ہے، لاہور والے مفتی کیا کہہ رہے ہیں؟ کنایہ ہے. لاہور والے مفتی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لفظ جو آپ نے طلاق دیا کیا ہے؟ کنایہ ہے. سرگودے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ صریح ہے. کیا فرق آپ سمجھ آئی؟ کہ سرگودے میں وہ جو اس نے لفظ بولا ہے وہ معروف ہے طلاق کے لیے، ٹھیک ہے، اس لیے صریح ہے. لاہور میں جب اس نے وہی لفظ بولا تو وہ طلاق کے لیے معروف نہیں تھا، بلکہ کنایتاً اس نے بولا. تو یہ معنی، یعنی جو لفظ معروف ہو اس کو صریح کہیں گے، جو معروف نہیں اس کو کنایہ کہیں گے. کوئی یہاں پہ ہو؟ نہیں. یہ کلیئر؟ جی. اس کے بعد کیا؟ بے اعتبار الخفا. اس کی آپ یہاں پہ کیا کر لیں؟ ظاہر. یہاں پہ مقابلے میں کیا کر لیں؟ خفی. اس میں تقابل ہے. ہم نے 2 لفظ بولے نا، ظہور اور خفا. ظہور والی الگ، خفا والی الگ. ادھر کیا آ جائے گی دوسری قسم؟ نس. ادھر کیا آ جائے گی؟ مشکل، کاف کے نیچے زیر. ہاں جی، مشکل. ادھر کیا آ جائے گی؟ ظاہر. نس مفسر. ادھر کیا آ جائے گی؟ مجمل. یہاں پہ کیا آ گئی؟ محکم. یہاں پہ کیا آ گئی؟ متشابہ. یہ تقابل ہے. ٹوٹل
8 قسمیں ہوگی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباحث. آپ اصول شاشی اٹھائیں گے متقابلات. صحیح. اب متقابلات کے منطق کی بات میں نہیں جاتا کہ متقابلات کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. اب اس طرف یہ یاد رکھیں. اب معنی کیا ہے؟ ظاہر کا معنی یہ ہے کہ جو قرآن میں جو لفظ آیا ہے یا حدیث میں، اسی لفظ سے سامع کو مراد واضح ہو جائے، کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے. قرآن نے کیا کہا؟ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. جب آپ نے سنا ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، سامع نے کیا سمجھا ہے؟ بے حلال ہے. یہ ظاہر ہے. یہ کیا ہے؟ ظاہر. نص کیا ہے؟ لفظ میں معنی نہیں ہے، لفظ میں معنی نہیں ہے، لیکن کسی معنی کو بیان کرنے کے لیے وہ کلام لایا گیا ہے. متکلم اپنی مراد واضح کر رہا ہے، متکلم اپنی مراد واضح کر رہا ہے. یعنی وہ معنی لفظ سے واضح نہیں، متکلم کے قصد سے واضح ہے. یہ اس کا ارادہ. اب وہ اپنے ارادے کے اوپر کوئی قرینہ لائے گا، وہ آپ کو سمجھنا ہوگا. سیاق کلام جس کو آپ مضمون کلام کہتے ہیں. مثلا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ کس اعتبار سے ظاہر ہے؟ کہ لفظ سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ احل اللہ البیع، بے حلال ہے، حرم الربا، ربا حرام ہے. لیکن یہ نص ہے. ابھی آپ نے جو لفظ لیا معنی یہ ظاہر ہے، لیکن یہ دوسرے اعتبار سے نص بھی ہے. نص کس اعتبار سے؟ کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کس کے بیان میں کہا ہے؟ کس کے بیان کیا چل رہا ہے؟ کفار نے کہا انما البیع مثل الربا. تو بیان کیا ہے؟ کہ بیع اور ربا میں فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ قرآن نے کہا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، کہ بیع حرام ہے، بیع حلال ہے، اور ربا سود حرام ہے. تو یہ جو فرق بیان کرنے کے لیے آیا اس کو نص کہتے ہیں. کہ مقصود کلام یہاں پہ کیا ہے؟ نص کیا ہے؟ مقصود کلام. یہ تو واضح ہو گیا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ حل اللہ البیع وحرم الربا یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ اس کا رابطہ کیا ہے ما قبل کے ساتھ؟ یہ جو آپ رابطہ ڈھونڈتے ہیں ما قبل کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں نص. مثلا سورۃ النساء میں کیا ہے؟ فَانْكِحُوا من النساء. فَانْكِحُوا کے لفظ سے آپ کیا سمجھے؟ فَانْكِحُوا کے لفظ سے اباحت النکاح، نکاح کا جائز ہونا سمجھے، نکاح کا. لیکن اب آپ نے اپنے ذہن میں ایک سوال قائم کرنا ہے. مثلا قمر بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں علی بھائی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع. ما قبل تو یتیموں کے حکام چل رہے ہیں، تو یہاں پہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم کہنے کی کیا حکمت ہے؟ یہ جو رابطے کے متعلق سوال ہے اس کو کہتے ہیں نص. صحیح. میں نے کہا قمر بھائی یہ جو یہاں پہ آیت لائی گئی ہے یہ نکاح کی باحت کے لیے نہیں لائی گئی، یہ لائی گئی ہے تاکہ بیان کر سکیں کہ کتنی شادیاں جائز ہیں، 1 2 3 4. اب فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم ظاہر کیسے ہوئی؟ اباحت النکاح. نص کیسے ہوئی؟ عدد نکاح، یعنی نکاح کی، یعنی جو نکاح کا عدد ہے کتنی شادیاں کر سکتے ہیں اس کے بیان کے اعتبار سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نص. نص ہے مقصود کلام، ظاہر ہے مقصود لفظ. نص مقصود کلام، ظاہر مقصود لفظ. کہ یہ کلام یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ مفسر کا معنی کیا ہے؟ بالکل واضح ہو، جس میں کسی بھی قسم کا کوئی احتمال تعویل نص کی گنجائش نہ ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفسر. اور مفسر کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ متکلم کے اعتبار سے، اور لفظ میں بھی اس کا قرینہ ہوتا ہے. مثلا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. الملائکہ مفسر نہیں تھا، ظاہر تھا. کیا تھا؟ ظاہر. احتمال تھا تعویل کا بھی، تعویل کا احتمال اور
تخصیص کا بھی. تخصیص کا احتمال کیا تھا کہ سب ملائکہ یا بعض. کلہم لا کے کس احتمال کو ختم کیا گیا؟ بعض ہو گیا. تخصیص کے. کلہم تخصیص کا احتمال ختم کہ سب ملائکہ. اب کلہم جب کہا ہے تو کلہم میں احتمال تھا کہ ایک ساتھ ملائکہ نے سجدہ کیا یا الگ الگ. کلہم کہنے کے بعد بھی کیا احتمال باقی ہے؟ وہ کیا ہے کہ یہ جو فسجد الملائکہ تو کلہم، یہ تو ہم سمجھ چکے کہ سارے ملائکہ نے سجدہ کرنا ہے، لیکن یہ سجدہ الگ الگ کیا یا ایک ساتھ کیا؟ تو اس احتمال کو بھی ختم کس نے کیا؟ اجمعون، مل کے کیا. جتنے احتمال پیدا ہو رہے تھے قرآن نے لفظوں میں سب ختم کر دیے. تو اس کو کہتے ہیں مفسر. مفسر کا معنی کیا؟ جس میں نہ تعویل کی گنجائش ہو، نہ تخصیص کی گنجائش ہو، لیکن نسخ کی گنجائش ہو. کس کی؟ نسخ، منسوخ ہونے کی. اور منسوخ بھی کب ہوگا؟ جب تک زمانہ وحی ہے. یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہی مفسر کیا بن جائے گی؟ محکم. اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ محکم مفسر ہی ہے. لیکن محکم بعض ایسی ہیں جو زمانہ وحی میں بھی محکم ہیں، بعض ایسی ہیں جو مفسر سے محکم بنتی ہیں، یعنی زمانہ وحی کے بعد. مثلا واللہ بکل شیء علیم، کیا اس میں تخصیص کا احتمال ہے کہ شیء سے مراد بعض شے ہے؟ استغفر اللہ، کہ اللہ کو بعض چیزوں کا علم ہے، الیاذ باللہ. نہیں ہے نا. آپ یار ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں. اللہ بکل شیء علیم کہ اللہ ہر شے کو جانتے ہیں. نہیں، آپ سن تو رہے ہیں لیکن کچھ اشارہ بھی کریں کہ سمجھ بھی آ رہی نہیں آ رہی. یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے. اب یہاں پہ کیا احتمال ہے تخصیص کا کہ آپ کہیں گے نہیں بعض شے؟ احتمال بھی نہیں ہے. کیا تعویل کی گنجائش ہے؟ نہیں. تعویل کیسے کہ علم سے مراد یہ ہے یہ نہیں ہے؟ یہ بھی تعویل کی بھی گنجائش نہیں. کیا اس کی گنجائش ہے کہ واللہ بکل شیء علیم کچھ دنوں کے بعد منسوخ ہو جائے؟ نہیں، کیونکہ خبر ہے. خبر میں نسخ واقع نہیں ہوتا، خاص کر جو اللہ تعالیٰ کے متعلق ہیں، علم کے متعلق یا دیگر. تو لہٰذا واللہ بکل شیء علیم کیا ہو گئی؟ محکم، زمانہ وحی سے ہی، زمانہ وحی سے ہی. اور مفسر جو محکم بنتی ہیں وہ زمانہ وحی کے بعد. یعنی میں یہ سمجھاؤں کہ مفسر جو ہے اس میں نسخ کا گنجائش ہوتی ہے، پھر بھی یہ نسخ وارد ہو سکتا ہے. ہاں جی، زمانہ وحی میں. زمانہ وحی میں محکم اس میں نسخ وارد نہیں ہو سکتا. ہاں یہی ہے. یہ چیز یہ جو تقسیم ہے من الادنی الی الاعلی ہے. من یعنی جو پہلی ہے وہ کم ظاہر ہے، نص ظاہر سے بھی زیادہ قوی ہے، مفسر نص سے قوی ہے، محکم سب سے قوی. یہ ترتیب کیوں رکھی کہ اگر نص اور ظاہر میں یا مفسر اور نص اور ظاہر میں یا جس میں بھی تعارض آ جائے تو جو نیچے والی ہوگی وہ اوپر والے سے مقدم ہوگی. اگر ظاہر اور نص میں آ جائے تعارض تو مقدم کون ہے؟ نص. اگر مفسر اور ظاہر میں آ جائے مفسر. کلیئر؟ خفی آ جائیں، خفی عکس کر دیں جس کا معنی پوشیدہ ہو، جس کا معنی، لیکن یہ جو معنی ہے یہ لفظ سے نہیں، دلیل خارجی کی وجہ سے اس میں شبہ آیا ہے. یہ سارا یہاں پہ آ رہا ہے دلیل خارجی کی وجہ سے. ٹھیک، تو خفی کی مثال کیا ہوگی؟ مثلا والسارق والسارقۃ. لفظ سارق واضح ہے یا نہیں ہے؟ یعنی نفس لفظ کے یعنی ذات لفظ، یعنی لفظ کے اعتبار سے واضح ہے. لیکن اگر آپ نے اسی کو کس پہ لینا ہو، جیب کترے پہ، نباش، کفن چور پہ لینا ہو آپ نے، صحیح، کفن چوری پہ اگر آپ نے سارق کا اطلاق کرنا ہے، سارق کا، کفن چور پہ اگر آپ نے سارق کا اطلاق کرنا ہے تو معنی پوشیدہ ہے یا نہیں ہے؟ یار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ خفی ہے. خفی کس اعتبار سے ہوئی؟ خارجی اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے واضح ہے، لفظ کے اعتبار سے واضح ہے.
مشکل میں کیا ہوتا ہے؟ لفظ میں ہی پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی جو لفظ ہے اس کا معنی ظاہر نہیں ہے، اس کا معنی ظاہر نہیں ہے۔ مثلا قرآن کا فاتو حرسکم ان شئتم، یعنی ایک سے زائد معنی کا احتمال ہے لیکن ظاہر نہیں۔ انا یہاں پہ کیفا کے معنی میں ہے یا اینا کے معنی میں ہے؟ یہ اشکال تھا، بولتے ہیں نا اشکال تھا۔ اشکال یہ ہوا کہ انا اینا کے معنی میں ہے یا کیفا کے معنی میں ہے۔ یہ جو اشکال پیدا ہوا اس کو مشکل کہتے ہیں، اس کو مشکل۔ مجمل مطلب کیا ہے؟ کہ مراد ہی واضح نہیں ہے۔ اگر قرآن نے پہلی دفعہ کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو مراد ہی واضح نہیں، اس کی کیا مراد ہے، کون سی نماز۔ متشابہ، اس کی بھی مراد واضح نہیں ہے۔ یہ تھی تعریفات۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ خفی کا جو معنی پوشیدہ ہے، جو مشکل آ رہی، کیسے دور ہوگی؟ پہلے یہ سمجھیں، 3 چیزیں: طلب، التأمل، الاستفسار۔ طلب کا معنی کیا ہے؟ جتنے احتمالات وارد ہو سکتے ہیں ان کو جمع کر لیں، یہ طلب ہے۔ تأمل کا معنی کیا ہے؟ جتنے احتمالات وارد ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کی تعیین کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تأمل۔ استفسار کا معنی کیا ہے؟ کہ طلب اور تأمل سے کام نہیں چلا، متکلم سے پوچھا جائے گا، کلام کرنے والے سے، کہ آپ کی مراد کیا ہے۔ اب سمجھیں خفی اور مشکل میں کیا فرق ہے۔ خفی میں جو خفا ہے، جو رکاوٹ ہے، پوشیدہ جو معنی ہے، وہ ظاہر ہو جائے گا صرف طلب سے، کہ آپ احتمالات جمع کریں، اس سے آپ کو ختم ہو گیا۔ ترار اور نباش آپ نے جمع کیا تو آپ نے کہا اسی کے اوپر سارے کا بھی اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا، تعیین میں آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مشکل میں 2 چیزوں کی ضرورت ہے، طلب کی بھی اور تأمل، کیونکہ آپ نے کہا انا کس کے معنی میں ہے؟ اینا یا کیف۔ اب 2 آپ نے طلب بھی کر لی کہ جتنے احتمالات ہو سکتے تھے آپ نے جمع کر لیا، اس کے بعد تعیین بھی کر لی کہ یہاں پہ کس کے معنی میں ہے؟ کیفا کے معنی میں۔ کیوں؟ کہ حرس قرینہ ہے، اور حرس کیا ہے؟ یہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ معنی نہیں ہے کہ آپ یعنی دوبر میں بھی کر سکتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اورل سیکس، یعنی بیک سائڈ پہ جو سیکس ہوتا ہے، اس کے یہ بھی مراد ہے۔ اور جو عورت کی شرمگاہ یعنی یہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی مراد ہو سکتی ہے قرآن کی آیت میں۔ تو جب حرس لفظ بولا تو قرینہ کیا آ گیا ہے؟ کہ یہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں سے سیکس ہوگا۔ قمر بھائی ہنستے ہیں، آپ شادی شدہ ہیں؟ اچھا جی۔ مشکل کس سے دور ہو جائے گی؟ طلب اور مجمل جو ہے اس میں 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ کتنے کی؟ طلب بھی، تأمل بھی، استفسار بھی۔ ہم نے اقیم الصلاۃ میں معنی بھی جمع کیے، تعیین بینی سے کام نہیں چلا، تأمل سے بھی کام نہیں چلا، تو ہم نے کس سے پوچھا؟ صاحب کلام سے، آ کے کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ صلاۃ کا معنی کیا؟ تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، او کما قال۔ متشابہ کیا ہوتا ہے؟ استفسار سے بھی پتہ نہ چلے، تینوں میں سے کسی سے نہیں۔ سب کا حکم کیا ہوا؟ سب کا حکم یہ ہے کہ ان کی حقیقت پہ ایمان لانا، جیسے آیا ہے ایمان لانا، کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ باقی دوسرا حکم کیا ہے؟ طلب، تأمل۔ خفی میں طلب کریں گے، مشکل میں طلب اور تأمل کریں گے، مجمل میں طلب تأمل سے کام نہیں، استفسار کریں گے، متشابہ میں طلب تأمل استفسار نہیں ہے، صرف اعتقاد الحقیقہ، یہ معنی اس کا ہے۔ ظاہر کا معنی کیا ہے؟ عمل کریں گے، ضروری ہے، لیکن احتمال کس کا ہوگا؟ تخصیص کا بھی اور نسخ کا بھی، نسخ میں بھی اور تعویل کا بھی ہوگا۔ کس کا؟ تینوں کا، تعویل، نسخ اور تخصیص۔ جب نسخ میں آگے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری، لیکن مع
لیکن اس احتمال کے ساتھ کہ یہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے، یہ مخصوص بھی ہو سکتا ہے، لیکن تعویل کا احتمال اس میں نہیں ہے۔ ظاہر و نص عام بھی ہوتی ہیں اور خاص بھی ہوتی ہیں۔ مفسر کا حکم کیا ہے؟ اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اس احتمال کے ساتھ کہ نص کا احتمال ہے، تعویل اور تخصیص کا احتمال نہیں۔ محکم کیا ہے؟ اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے بغیر کسی احتمال کے، کہ اب آپ احتمال نہیں رکھیں، یہ معنی ہے ان کا۔ یہاں پہ کوئی مشکل ہو؟ اور حقیقہ اور مجاز میں آپ کو معلوم ہے کہ حقیقہ کا حکم کیا؟ اس پہ عمل کرنا جس کے لیے وضع کیا گیا۔ مجاز اگر قرینہ ہو تو اس پہ عمل کریں گے۔ صریح جس کے اوپر نیت نہیں پوچھی جائے گی، حکم لگایا جائے گا۔ کنایا نیت پوچھی جائے گی حکم لگانے سے پہلے۔ باعتبار کیفیت الدلالہ، پہلا کیا ہے؟ اشارت النص، اس کو آپ کر لیں عبارت النص۔ یہ نص ہے نا ساتھ، یعنی جس کے لیے کلام لایا گیا ہے اس کو عبارت النص کہتے ہیں۔ احل اللہ البیع وحرم، عبارت النص سے کیا ثابت ہے؟ کہ بیع حرام ہے، بیع حلال ہے اور سود حرام ہے، عبارت النص ہے۔ عبارت النص سے جس کے لیے کلام لایا جائے، کیسے؟ جس کے لیے کلام لائے، سیک الکلام لاجل، یعنی جس کے لیے کلام لایا گیا ہے اس کے اوپر وہ دلالت کرے، واضح صریح ترین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبارت النص۔ اشارت النص کیا ہوتا ہے؟ کہ کلام کا مقصود اور ہے اور آپ اور نکال رہے ہیں، لیکن معنی صحیح ہے۔ جیسے للفقراء المہاجرین ہم نے مثال دی کہ معنی کیا بیان ہو رہا ہے؟ ما قبل جو ایک تعلق ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن آپ نے اس تعلق کو چھوڑتے سے لفظ فقراء سے کیا استدلال کر لیا کہ یہ جو مہاجر صحابہ کرام ہیں اب یہ مالک نہیں ہے جو مکہ میں ان کی جائیدادیں ہیں، اس لیے تو ان کو مال دیا جائے گا، کیونکہ جائیداد کے مالک اگر مالک ہو تو پھر کیسے ہے؟ نہیں ہے نا، تصرف نہیں بڑھتا۔ ہاں ایسے اشارت النص کیا ہے؟ یہاں مسافر تو ہے نہیں، وہ مقیم ہے، یہاں پہ وہ مقیم ہے۔ اشارت النص۔ دلالت النص کیا ہوتی ہے؟ کہ ایک لفظ ذکر کیا گیا ہے، آپ نے اسی لفظ سے لغوی طور پہ دوسرا معنی بھی سمجھ لیا ہے، یہ وہی ہے جو ہم نے مفہوم موافقہ پڑھا ہے۔ فلا تقل لہما اف، اف لغت میں کیا ہے؟ اذیت، یعنی کسی کو اذیت کے لیے بولا جاتا ہے اف، تعفیف۔ آپ نے لغت یعنی جو لغت کا معنی اذیت، اس سے آپ نے کہہ لیا کہ ماننا بھی تو اذیت ہے۔ آپ نے کہا جب اف کہنا ہی حرام ہے تو ماننا من باب اولا، تو آپ نے کس سے سمجھا ہے؟ لغوی طور پہ، اجتہادی طور پہ نہیں سمجھا۔ تو جو چیز لغوی طور پہ سمجھی جائے، یعنی ایک حکم سے دوسرا حکم لغوی طور پہ، اس کو دلالت النص کہتے ہیں حناف کے یہاں۔ آخری کیا؟ اقتداء النص، وہی جو ان کے یہاں ہے، جمہور کے یہاں اقتداء النص۔ اقتداء النص میں کیا ہے؟ کہ کلام ہے لیکن اگر آپ کلام میں محذوف نہیں نکالتے تو کلام صحیح نہیں ہے، کلام صحیح نہیں ہے۔ جیسے ہم نے کثیر مثالیں اس سے ماقبل لیکچر میں دی ہیں، مثلا انما الاعمال بالنیات، کہ اب اعمال نیتوں کے بغیر بھی ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ نیتیں نہیں کرتے، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے نیت نہیں کی اللہ کی رضا کے لیے یا کچھ بھی ایسا، تو کیا عمل ہے یا نہیں ہے؟ حدیث تو کہہ رہی ہے عمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اب ضرورت ہے کہ محذوف نکالیں تاکہ کلام کیا ہے؟ صادق آئے، سچا آئے۔ تو ہم نے کیا محذوف نکالا؟ انما صحت یہ جو محذوف نکالا اس کو کہتے ہیں اقتداء النص۔ کوئی اور ہو؟ اشارت النص یہ ہے کہ کلام اس کے لیے نہیں لایا گیا لیکن آپ نے کسی لفظ کے لزوم سے سمجھا ہے، مفہوم سے۔ عام کا حکم حناف کے ہاں کیا ہے؟ قطعی۔ خاص کا حکم کیا ہے؟ قطعی۔ مشترک کا حکم کیا ہے؟ توقف حتی یتبین، یعنی اس کی مراد واضح ہو جائے۔ مؤول کا حکم کیا ہے؟ ظنی، دلالہ ظنی یا کے تحت ہے، یعنی کیا ہے؟ کہ جو معنی آپ کے ہاں راجع اس پہ عمل کریں، یہ ہے دلالہ کے اعتبار سے۔
اب یہاں پہ غور کریں، جو احناف کے ہاں مجمل ہے، تقابل تھوڑا سن لیں، تقابل توجہ کریں، جو احناف کے ہاں آپ تقابل تھوڑا کر رہے ہیں، عام خاص مشترک مؤول تو وہی ہے، حقیقہ مجاز، لیکن سری اور کنایہ میں جو احناف کے ہاں وہ جمہور کے ہاں مراد نہیں ہے۔ احناف کیا لیتے ہیں کہ سری کبھی حقیقی بھی ہوتا ہے، کبھی کنایہ کبھی حقیقی بھی ہوتا ہے، کبھی مجازی بھی، اور شیوع المعنی یعنی جو معنی معروف ہے اس کو سری کہیں گے، باقی وہ علم بلاغی کے طور پہ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اس لیے احکام طلاق میں اب اختلاف ہو جائے گا، ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں احناف کے یہاں سری ہوں، ان کے یہاں سری نہ ہوں، کنایہ ہوں بلاغی مفہوم کے اعتبار سے، تو لہذا پہلا فرق کہاں پہ آ گیا؟ سری اور کنایہ میں۔ پچھلا ایک ہے، ہاں پہلا ایک ہے سری اور کنایہ میں۔ یہ جو مجمل ہے احناف کے یہاں کس کی قسم ہے؟ بے اعتبار ظہور، اور ان کے یہاں بھی کیا تھی؟ بے اعتبار قوت الدلالہ، دلالت کی قوت کے اعتبار سے۔ ہاں جی ہاں جی۔ اب مجمل جو ہے، مجمل کیا احناف کے ہاں اور جمہور کے یہاں ایک تعریف بنتی ہے؟ نہیں، احناف کے ہاں تو یہ ہے کہ استفسار ضروری ہے، جمہور کے یہاں کیا ہے؟ استفسار ضروری نہیں ہے کہ دو معنی ہیں لیکن کوئی قرینہ نہیں پایا جا رہا ہو وہاں پہ، اس کو مجمل کہتے ہیں۔ اب خفی اور مشکل یہ جمہور کے یہاں کیا بنیں گے؟ مجمل۔ جمہور کے یہاں مجمل کی تعریف کیا ہے؟ یحتمل یعنی ایک سے زائد معنی کا احتمال ہو بغیر مرجح کے یعنی قرینہ ترجیح کے۔ تو خفی میں بھی کیا ہے، مشکل میں بھی کیا ہے؟ یہ تو آپ نے بعد میں ڈھونڈنا ہے نا اس کو، فی نفس یعنی لفظ کے اعتبار سے نہیں ہے، تو یہ تقابل یعنی خفی مشکل یہ ساری کس کی قسمیں ہوگی؟ ان کے یہاں مجمل کی۔ ظاہر اور نص، ظاہر اور نص احناف کے یہاں معنی اور ہے اور جمہور کے یہاں اور ہے۔ جمہور کے یہاں ظاہر کا معنی کیا ہے؟ ایک سے زائد معنی کا احتمال ہے، صحیح، لیکن احناف کے یہاں معنی واضح ہے، احتمال نہیں۔ جمہور کے یہاں نص کا معنی کیا ہے؟ بالکل معنی واضح ہے، ایک ہی معنی ہے، کوئی اور احتمال نہیں۔ احناف کے یہاں کیا ہے؟ ایک سے زائد معنی، ایک سے یعنی اس کے لیے کلام کو لایا گیا ہے۔ جو نص احناف کے یہاں ہے وہ ان کے یہاں کیا بنتی ہے؟ دلالہ ایما، یعنی کلام اس کے لیے لایا گیا ہے لیکن معذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبارت النص اشارہ احناف کے یہاں، جمہور کے یہاں بھی ہے اشارہ وہی۔ دلالہ جمہور کے یہاں کیا کہلائے گا؟ مفہوم موافقہ، مفہوم موافقہ۔ اقتداء احناف کے ہاں بھی ہے، جمہور کے ہاں بھی ہے، یہ تقابل ہے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ ریکارڈنگ میں کتنا ٹائم ہو گیا؟ تو جب ہم اس کی مفصل وضاحت پڑھیں گے یعنی عام خاص، یہ ہے ایک اور بات یاد رکھیں، یہ دلائل یعنی اقسام دلالہ اصلی ہے، یعنی جو جن کے اوپر دلالت کا اطلاق ہوتا ہے۔ کچھ ملحقات الدلالہ ہیں، وہ سمپل جو معروف ہیں، باقی کیا بچے؟ امر، نہیں، مطلق، مقید، ان کو کہتے ہیں ملحقات الدلالہ، یعنی یہ انہی میں سے خاص کے تحت آتے ہیں۔ مطلق مقید کس میں سے ہے؟ خاص میں سے ہے۔ امر نہیں کس میں سے ہے؟ خاص میں سے ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ملحقات بالخاص، الگ کوئی مستقل قسم، اس لیے احناف نے ذکر نہیں کی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ الامر من الخاص، المطلق من الخاص فی حکم الخاص، جب آپ اصول فقہ کی بڑی کتابیں پڑھیں گے۔ کوئی کوسچن؟ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو نفع بخش بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔